اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی تفسیر پہ انشاءاللہ آج سے میں انشاءاللہ آڈیوز بھیجوں گی۔ 12 آڈیوز بنیں گی کیونکہ اس کے 12 رکوع ہیں سورہ یوسف کے، اور 12 ہفتے ہمیں لگیں گے، تو اس کے لیے یہ اپروکسیمیٹلی بنتے ہیں 3 مہینے۔ تو اس میں انشاءاللہ ہم سب کنسسٹنٹ رہیں گے اور سورہ یوسف سے بہت سے لیسن سیکھنے کو ملیں گے۔ ایموشنل مینجمنٹ سے ریلیٹڈ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، گریف مینجمنٹ سے ریلیٹڈ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو سکسیس کس طرح سے آپ اچیو کرو گے، اور بعض اوقات زندگی میں حالات ہمارے اپس اینڈ ڈاؤنز جو آتے ہیں ان سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ ڈاؤن ورڈ اگر اسپائرل ہوگا زندگی میں تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اپ ورڈ ہوگا تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، دونوں طریقے اس میں بتائے گئے ہیں۔ اگر اس کا تاریخی پس منظر دیکھا جائے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کے 10ویں سال میں نازل ہوئی تھی، اس کا زمانہ نزول ہے، اور 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ عام الحزن جس میں غم کا سال حضرت خدیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف، اور اس کے علاوہ حضرت ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی وفات ہوئی تھی۔ تو یعنی یہ دونوں گھر کے اندر حضرت خدیجہ اور گھر کے باہر حضرت ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے پروٹیکشن تھے، ڈھال تھے۔ تو جب ان کی وفات ہوگی تو اب گھر کے اندر بھی کوئی سود کرنے والا نہیں ہے، کمفرٹ دینے والا نہیں ہے، اور گھر کے باہر بھی بچانے والا کوئی نہیں رہا۔ تو وہ کیا ہوا کہ جو قریش مکہ تھے ان کو بہت زیادہ اپنے ظلم و ستم ڈھانے کی ایک وہ کھلی چھٹی مل گئی، جس کو کوئی روکنے والا نہیں رہا، کوئی روک ٹوک نہیں بچی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ان کے اس دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے غمگین تھے، اور دوسرا ظلم و ستم بڑھ گیا اس وجہ سے بھی بہت غمگین تھے۔ تو یہ اس دور میں یہ سورہ یوسف نازل ہوئی۔ پھر اس کے علاوہ اس کا ایک اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کیونکہ قریش مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے نیچا نہیں دکھا پا رہے تھے، انہوں نے ہر طرح کی سازش کی، قتل کرو، جلا وطن کرو، ہر طرح کی پلاننگ کر کے دیکھی، لیکن دعوت تھی کہ پھیلتی جا رہی تھی۔ تو پھر ان کو یہ پتہ چلا کہ جس طرح یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی تھے اور ہم ان کی دعوت پہ ایمان لے کے آئے ہیں، ہم اہل کتاب کہتے تھے خود کو۔ تو ان کے پاس گئے اور جا کے بتایا کہ اس طرح ایک نبی آیا ہے، کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ تو اہل کتاب نے جو کہ یہودی تھے انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں کہ آپ ان سے 3 سوال کریں۔ پہلا سوال یہ کریں ذوالقرنین کے بارے میں سوال کریں، روح کے بارے میں سوال کریں، اصحاب کہف کے بارے میں سوال کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے ان کے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب وہ بالکل ایز اٹ از جواب مل گیا ان کو، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ ایسا کریں کہ یہ سوال پوچھیں، یہ تو سوائے نبی کے کسی کو نہیں پتا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ ہسٹری ہے بنی اسرائیل کی۔ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ بنی اسرائیل کس طرح ان کا جو علاقہ تھا وہ تو فلسطین تھا، تو وہ فلسطین سے کیسے آ گئے مصر میں، آپ ان سے یہ پوچھیں۔ اس کے جواب میں سورہ یوسف نازل ہوئی، جس میں سارا کا سارا واقعہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کس طرح فلسطین کو چھوڑ کے مصر میں آئے تھے۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ میں نے آپ کو میپ بھی شیئر کیا ہے، جس میں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا تھے، اسحاق علیہ السلام، اور پردادا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ ار شہر میں رہتے تھے، عراق کا، جس کو پرانے ہسٹری اگر ہم دیکھیں اینشینٹ ہسٹری تو اس میں میسوپوٹیمیا کہا جاتا تھا، عراق اور ایران کو اکٹھا۔ تو وہاں میسوپوٹیمیا کا جو علاقہ تھا، عراق جس کے اندر آتا تھا، اس کے ایک شہر ار میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ والد نے ان کو گھر سے نکالا تھا، اور وہ اس کے علاوہ انہوں نے وہاں حق کی دعوت دی، اور کسی نے اس دعوت پہ ایمان نہیں لے کے آئے، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی میسوپوٹیمیا کا جو ریلیجن تھا ان کا اینشینٹ، اسی کو فالو کر رہے تھے، بتوں کی پوجا۔ تو انہوں نے جب اس کو حق کی دعوت دی اور پھر ان کو نکال دیا گیا، پھر آگ میں ڈالا گیا، جو بھی سارے معاملات ہوئے، پھر انہوں نے ہجرت کی، وہ فلسطین ہجرت کر کے آ گئے۔ جب انہوں نے فلسطین ہجرت کی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاق سے بیٹا دیا۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کی اولاد ہیں، یہ پہلے پیدا ہوئی، حضرت اسماعیل بڑے بھائی تھے، حضرت اسحاق چھوٹے بھائی تھے۔ اور یہ عربین ڈیزرٹ جو جس پکچر میں لکھا ہوا ہے یہ سعودی عرب ہے، یہاں پہ مدینہ اور مکہ ہے۔ مکہ میں چھوڑ کے چلے گئے وہ حضرت ہاجرہ کو، اور حضرت ہاجرہ سے ان کی پہلی اولاد ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی بیوی حضرت سارہ سے ان کی دوسری اولاد ہوئی حضرت اسحاق علیہ السلام، اور وہ چھوٹے بیٹے تھے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہنا شروع ہو گئے، کنعان میں چلے گئے، ہبرون فلسطین کے علاقے ہبرون سے نکل کر کنعان میں جا کے انہوں نے دعوت و تبلیغ کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ اب کنعان سے مصر کس طرح پہنچے وہ سورہ یوسف ہمیں پوری ڈیٹیل بتاتی ہے کہ کس طرح یہ لوگ مصر میں کس طرح انٹر ہوئے۔ اب ایک اور چیز ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہی اسرائیل کہا جاتا ہے، اسرائیل ان کا دوسرا نام ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، جس طرح ہمارے ہاں نام ہوتا ہے عبداللہ، تو بالکل اس طرح اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ عبداللہ اور اسرائیل بالکل ایک ہی میننگ والے 2 نام ہیں۔ تو وہیں سے کیونکہ یعقوب علیہ السلام اسرائیل تھے، تو ان کے جو بیٹے تھے وہ 12 بیٹے تھے، 4 ان کی بیویاں تھیں، 10 جو بیٹے تھے وہ باقی بیویوں سے تھے، اور 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، یہ دوسری ایک بیوی سے تھے۔ تو یہ سارا پورا بنی اسرائیل کس طرح سے مصر میں آئے، اور کس طرح سے وہاں بنی اسرائیل پھر اس کے بعد لیٹر آن موسیٰ علیہ السلام اور باقی سارے انبیاء آئے۔ تو یہ اس کے ہسٹری کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے بنی اسرائیل کی، وہ یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا مصر میں آنا۔ تو یعنی یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک قوم کو کس طرح سے یہاں آباد کرنا تھا، کس طرح انبیاء کو بھیجنا تھا، تو یہ پوری اس سے ڈیل کرتی ہے یہ سورہ۔ تو یہ ایک ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت امپورٹنٹ صورت ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ ہر لحاظ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اب ایک میں نے ریسنٹ میپ بھی آپ کو شیئر کیا ہے، جس میں یہ جو عراق اور ایران کا علاقہ ہے یہ اب سیپریٹ ہو گیا ہے، اور یہاں پہ اسرائیل بھی چھوٹا سا ایک میپ میں نظر آئے گا، جو کہ پہلے یہ سارا ایریا میسوپوٹیمین سویلائزیشن کہا جاتا تھا اس کو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے باقاعدہ اس کی تفسیر کا انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے۔